الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 26 اکتوبر 2021 بروز منگل ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد القریش تحصیل جامپور ضلع راجن پور میں سیرت سید محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہے، آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے محسن ہیں، یعنی رسول اللہ کا اس کائنات پر احسان ہے۔ احسانات تو کئی ہیں، بنیادی اور سب سے بڑا احسان رسول پاک کا ہمارے لیے ختم نبوت کی خلافت کو جاری فرمانا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے اس امت کو جو رسول اللہ کی خلافت ملی ہے، یہ بہت بڑا حضور پاک کا احسان ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ پہلے انبیاء آتے تو ان کے بعد ان کے نائب، ان کے خلیفہ بھی انبیاء آتے، لیکن حضور پاک علیہ السلام آخری نبی بن کے تشریف لائے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، تو حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضور کے خلفاء آئیں گے۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کا کام ہے کہ امت کو غیر اللہ سے کاٹ کے اللہ سے جوڑ دیا جائے، اور یہ کام پیغمبر علیہ السلام کی نیابت میں حضور کے خلفاء کریں گے۔ اب پیغمبر کے خلفاء کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ یا رسول اللہ، امت کے بارے میں آپ ایک بات ارشاد فرما دیں کہ اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں اور آپ کے بعد امت کو کسی مسئلے میں رہنمائی مطلوب ہو تو وہ آپ کی احادیث اور اللہ کے قرآن کو تو دیکھیں گے، اور اگر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں امت کو رہنمائی بئی صورت نہ ملے کہ اس مسئلے پر نہ آپ کا حکم ہو نہ آپ کی منع ہو، تو امت کیا کرے؟ ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا، تو حضور پاک نے فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء، انبیاء کے جانے کے بعد میں آیا، میرے جانے کے بعد فقہاء ہوں گے، تو فقہاء سے مشورہ کر کے مسئلے کو حل کر لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے صدقے فقہاء جو دین کے ماہر ہیں، فقہاء ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، شریعت مقدسہ کے اسپیشلسٹ ہیں،
حضور پاک علیہ السلام نے امت کی رہنمائی ان کے حوالے کی ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مبسوط کتاب السیر کے مقدمے میں اس بات کو یوں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، کہ رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کے صدقے امت کے فقہاء کو انبیاء کا کام عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، محسن انسانیت کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ فقہاء کی رہنمائی میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا پابند بنا دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی سورۃ ملک آیت نمبر 10 کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں جا کے رو رہے ہوں گے اور وہ روتے ہوئے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اللہ اگر ہم نے 2 کام کر لیے ہوتے تو آج جہنمی نہ ہوتے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ قرآن کریم سورۃ ملک آیت نمبر 10 29 پارے کا پہلا صفحہ پہلا رکوع بتاتا ہے، جہنمی کہیں گے نسمع او نعقل، یا شریعت کے ماہر بنتے یا ماہر کی بات کو تسلیم کر۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز باب لا تلیت ولا دریت، اس کے تحت امام کرمانی رحمہ اللہ القواقب الدراری، جسے شرح کرمانی کہتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں تو روئیں گے، لیکن یہ رونا ان کا قبر سے شروع ہوگا۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہ قبر میں جب یہ فرشتوں کو جواب نہیں دے پائیں گے تو فرشتہ انہیں گرز مارے گا، مطرقۃ من حدید، حضرت برا کی روایت لوہے کا گرز ہوگا، آقا نے فرمایا وہ مارے گا بین عینئی، اس کے کن پٹیوں پر، اور فرشتہ اسے تانا دیتے ہوئے کہے گا لا تلیت ولا دریت، تو 2 کام کر لیتا آج جہنم تیری قبر نہ بنتی۔ نمبر 1 تلیتا، نمبر 2 دریتا۔ تلیتا کا معنی تو بات کو پڑھ لیتا، دریتا کا معنی یا خود سمجھ بوجھ اختیار کرتا۔ تو حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بات، امام کرمانی کے بعد اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے سورۃ ملک کی آیت کی تشریح کو رکھ کے ملائیں تو یہ نقطہ بنتا ہے اَيْ لَا عَلِمْتَ بِنَفْسِكَ بِالْإِسْتِدْلَالِ وَلَا تَلَوْتَ الْقُرْآنَ أَوِ الْمَعْنَى لَاتَّبَعْتَ الْعُلَمَاءَ بِالتَّقْلِيدِ فِي مَا يَقُولُونَ، کہ 2 کام ہو سکتے تھے، یا شریعت کا ماہر بنتا جسے فقیہ کہتے ہیں، یا شریعت کے ماہر کی بات ماننے والا بنتا جسے مقلد کہتے ہیں، جس کو متبع کہتے ہیں، جس کو اعتماد کرنے والا کہتے ہیں، اعتبار کرنے والا کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے یا تو دین کے ماہر بنو، خود سمجھ جاؤ جسے فقیہ کہتے ہیں، اگر یوں نہ بن سکو تو فقیہ پر اعتماد کرنے والے بنو جسے مقلد کہتے ہیں، متبع کہتے ہیں، فرما بردار کہتے ہیں، تابعدار کہتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں تمہیں جہنم کی ہولناکی سے، یہ 2 چیزیں تمہیں جہنم کی سختی سے، یہ 2 چیزیں تمہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں گی، یا تو دین کے ماہر بنتے یا ماہر پر اعتماد کرتے۔ محسن انسانیت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ختم نبوت کی وجہ سے فقہاء نے حضور پاک کی نبوت کے علوم کو اپنے سینے میں رکھ کے امت کی رہنمائی کی ہے۔ یا بندہ فقیہ بنے جہنم سے بچے گا، یا اس کی بات کو تسلیم کرے جہنم سے بچے گا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا مولانا یہ کیسی بات ہے؟
فقیہ سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، فقیہ نبی تو نہیں ہے، فقیہ رسول تو نہیں ہے، فقیہ پیغمبر تو نہیں ہے، فقیہ اللہ کا بھیجا ہوا معصوم عن الخطا و مفروض الاتباع تو نہیں ہے کہ اس کی بات ماننا فرض ہو۔ او بھائی غلطی بھی تو ہو جائے گی تو ہم غلطی بھی مان لیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یا تو فقیہ نبی ہوتا، غلطی نہ ہو سکتی، لیکن یہاں فقیہ نبی نہیں ہے، فقیہ امتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ راجن پور جام پور کے دوستو، رب کریم کے رسول کریم نے اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ اس کا حل بھی بتایا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام باب اجر الحاکم، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب له اجران واذا حکم ثم اخطا فله اجر۔ کا لوگو فقیہ کون ہے؟ کا ایک اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے، ایک جماعت صحابہ حزب اللہ ہے، ایک فقیہ ہے۔ سنو، مصطفیٰ وہ ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، صحابہ وہ ہیں غلطی ہو جائے اللہ نامہ اعمال میں رہنے دیتے نہیں ہیں، یعنی نبی معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں، فقہا فرمایا معجور ہیں، ٹھیک کام کریں گے، ٹھیک فتویٰ دیں گے، اللہ 2 ثواب دے گا، غلطی ہو جائے گی 1 اجر اللہ پھر بھی دے گا۔ پتہ چلا طبقے 3 ہیں، یا مصطفیٰ کی مانے معصوم ہے، گناہ ہوتا نہیں ہے، صحابہ کی مانے محفوظ ہیں، غلطی ہو جائے رب معاف کر دیتا ہے، یا فقہا کی مانے معجور ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ 1 اجر پھر بھی دیتا۔ یہ مفتی عبدالواحد قریشی نہیں کہہ رہا، مولانا مفتی ارشاد احمد حقانی نہیں کہہ رہے، مولانا ابو بکر نہیں کہہ رہے، مولانا صدیق نہیں کہہ رہے، آج کا مفتی نہیں کہہ رہا، آج کا مولوی نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کہہ رہی، اللہ کا نبی فرما۔ ہمیں تانا دینے والوں، فقیہ سے غلطی ہو سکتی ہے، فقیہ غلطی کر لیتا ہے، مسٹیک ہو سکتا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی منہ دکھائیں گے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ سنیں، میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، محسن انسانیت کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں حضور پاک کے اس احسان کی بدولت دنیا میں بھی اہل حق سے جوڑا ہے، قبر و آخرت میں دوزخ سے بچایا۔ میرے دوستو، آپ چاہتے ہو قبر پر سکون ہو، چاہتے ہو آخرت پر اطمینان ہو، تو فقہا کے دامن میں آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، تمہیں جہنم میں نہیں رونا پڑے گا۔ اور پھر میں ایک بات مزید کرتا ہوں، ہم ہر نماز میں اللہ سے ایک بات مانگتے ہیں، ایک سے پناہ مانگتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں ایک کی عطا مانگتے ہیں، ایک کی پناہ مانگتے ہیں۔ عطا کیا ہے؟ پناہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، رب سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے پہ مضبوط فرما دے۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر آپ کا انعام ہوا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ فرمان نبوی ہے، اصول تفسیر بات میں ہے، کنز الامال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ یہ مرفوع روایت لائے ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، پاک پیغمبر نے فرمایا، محسن انسانیت نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت اٹھاؤ، دوسری آیت اٹھاؤ، ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے کی تشریح بن جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام کیا وہ راستہ دکھا دے۔ وہ کون سا راستہ؟ سورۃ نساء آیت نمبر 170، رب کائنات فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ لوگو، 4 طبقے انعام والے چاہتے ہو یاری لگاؤ، وحسن اولئک رفیقا، یاری ان سے لگاؤ،
دوستی ان سے کرو، فرینڈشپ ان کے ساتھ کرو، مجلسیں ان کے ساتھ کرو، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھو۔ اللہ دوستی کے قابل، مولا یاری کے قابل، اللہ تعلق کے قابل کون ہے؟ فرمایا من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، صحابہ ہیں، والشہداء، شہید ہیں، والصالحین، اولیاء ہیں۔ ہم نماز میں پہلی عطا مانگتے ہیں، اللہ نبیوں کے راستے پہ، اللہ صحابہ کے راستے پہ، اللہ شہیدوں کے راستے پہ، اللہ اولیاء کے راستے پہ چلا دے۔ اور ایک سے پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا جو حد سے گزر گئے یعنی نصارہ، جن پر تیرا غضب ہوا یعنی یہود، ان کے راستے سے بچا لے۔ مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ سارے بتائیں بھائی، علماء کو تو پتہ ہے، آپ بتاؤ مانگتے ہیں نہیں مانگتے؟ سارے دوست بتائیں، سارے مانگتے ہو؟ اب توجہ رکھنا، جزاک اللہ، بچے نے دیکھ تو لیا۔ یہ چار راستے مانگتے ہیں جن پر انعام ہوا، اللہ یہ چار راستے ہمیں دے دے۔ ہم نے مانگا، اب توجہ رکھنا، چار راستے جو ہمیں ملے ہیں، میں اس پر توجہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اللہ کا کرم علماء دیوبند پہ، یہ چاروں راستوں کا فیض دیوبند کو رب نے دیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں کیسے اس پر لاتا ہوں، آپ بات کو سلپ نہ ہونے دینا۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہو، نام بتاتے ہیں، قبیلہ بتاتے ہیں، قوم بتاتے ہیں، زبان بتاتے ہیں، علاقہ بتاتے ہیں، نسل و نسب و شجرہ بتاتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، شرم نہیں محسوس کرتے۔ کوئی تم سے پوچھے مذہبی طور پہ تمہارا تعارف، جی ہم تو مسلمان ہیں۔ تو بھائی تو جو مسلمان ہے تو قادیانی بھی تو خود کو مسلمان کہتا ہے، تو مر جائے تو جو ان کے قبرستان میں دفنا دے؟ نہیں، تو پھر بتا کون سا مسلمان ہے، پوری بات کر۔ اہل حق بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اہل باطل بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو کون سا مسلمان ہے؟ تھوڑا تعارف کرا دے، تھوڑا سمجھا دے۔ تو پہلے اپنا تعارف سنو، توجہ رکھنا، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ ہمارا تعارف ہے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند۔ کیا تعارف ہے ہمارا؟ چار چیزیں ہیں، اہل السنت والجماعت احناف دیوبند۔ بولیے، نمبر 1 اہل السنت، نمبر 2 والجماعت، نمبر 3 احناف، نمبر 4 دیوبند۔ اب توجہ رکھنا، مجھے اس پر کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے، میں بڑے شرح صدر سے کہتا ہوں۔ آج 4 بندے ہاتھ ملانے لگ جائیں، خود کو دیوبندی کہلانے میں لوگوں کو شرم آنے لگتی ہے۔ بھائی تمہیں عزت شروع سے ملی دیوبند کی وجہ سے، تیری عزت ہے ہی دیوبند کی وجہ سے۔ آج تو کہہ دے جی خود کو دیوبندی نہیں کہتا، تو پہلے دن سے یہ بات کہتا، میں دیکھتا دنیا تیری کیسی عزت کرتی ہے۔ بھئی تمہاری عزت ہے اسی وجہ سے، تو بھئی اس کسی سے متاثر نہیں ہونا، مؤثر بننا سیکھو۔ توجہ رکھنا، یہ ہمارا تعارف ہے۔ آپ کہیں گے قرآن نے تو سماکم المسلمین کہا، تمہارا نام مسلمان ہے، یہ اہل سنت والجماعت، یہ احناف دیوبند کہاں سے؟ توجہ رکھنا، یہ آیت قرآن کی حضور پہ اتری ہے، سماکم المسلمین، اسی نبی نے ہمیں اہل سنت والجماعت نام دیا ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 106، چوتھا پارہ، دوسرا صفحہ، رب کائنات فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ دنیا میں تو رنگ ٹھیک تھے، لیکن آخرت میں اٹھتے کچھ کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، کچھ کے چہرے سفید رہ جائیں گے۔ آیت اتری، اب کون مراد، کیا ہوا کیا نہ ہوا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تفسیر در منصور میں 3 صحابہ کے واسطے سے روایت لائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ان صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا میں بھی سفید چہرہ، دنیا میں بھی کالا چہرہ ہوا کرتا ہے، دنیا میں تو کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا جی ہاں ابو ہریرہ، بات تو یہی ہے، جب فضیلت کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کا قرآن کالے کی بات علیحدہ کرتا ہے، سفید کی بات علیحدہ کرتا ہے۔ گویا حضور پاک نے بتایا ابو ہریرہ یہ رنگ کا نہیں، دل کا کالا مراد ہے۔ یا رسول اللہ، دل کے کالے کا مطلب؟ فرمایا جی ہاں، تبیض وجوہہم اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہہم اہل البدع والضلالہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کی پہچان بھی سن لو، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کی پہچان بھی سن لو، جن کے چہرے کالے ہوں گے مدنی کریم علیہ التحیت والتسلیم نے فرمایا وہ ہوں گے جو دنیا میں بدعتی عقیدہ رکھیں گے، بدعتی عمل رکھیں گے، بدعت کی دعوت دیں گے، گمراہ ہوں گے، ان کے چہرے قیامت میں کالے پڑ جائیں گے۔ تبیض وجوہہم اہل السنت والجماعہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنت والجماعت ہوں۔ اس دھرتی پر اللہ کا کرم ہے تم پہ کہ تمہیں تمہارا یہ نام پیارے پیغمبر نے دیا۔ میں کسی پہ آبجیکشن نہیں کرتا، لیکن کھلا کھلا کہتا ہوں، اہل الحدیث ہو، اہل القرآن ہو، اہل تشیع ہو یا کوئی اور اہل ہو، اس کا نام ہوگا تو اپنے طور پہ ہوگا، لیکن میرے پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے، میرے پاک پیغمبر کے الفاظ اقدس سے، میرے پاک پیغمبر کے فرامین اقدس سے، میری پاک پیغمبر کی احادیث مقدسہ سے، پیغمبر کے صحابہ سے کوئی نام اس امت کو ملا ہے مسلمانوں کے بعد تو وہ اہل سنت والجماعت ملا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی مسجد میں، اپنے مجمع میں، اپنے لوگوں میں بیٹھ کے اپنا عقیدہ نہ سناؤں تو اور کس کا سناؤں؟ یہ میرے عقیدے کی دلیل ہے، میرے نظریے کی پروف ہے، میرے بیانیے کا ثبوت ہے۔ میری بات کو پروف کرتے ہوئے میں نے حدیث پاک پیش کی ہے اور بڑے چیلنج اور دعوے اور تحدی سے کہتا ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اپنا نام یوں حضور کی زبان سے دکھا دے، وہ صرف اہل سنت والجماعت دکھا سکتا۔ اہل سنت والجماعت یہ ہمیں ملا۔ ایک جاہل ظالم نے کہا والجماعت تسی ول پائی کھلوتے ہو، اس نے ول کا معنی سمجھے پگڑی کا ول، ٹھیک ہے، اس نے کہا تسی ول پا دیتے ہیں، ول ڈال دیا ہے، یعنی الٹا آپ نے ڈال دیا چکر میں۔ میں نے کہا اے ول کی بات کرنے والا کہا یوں نہ کہے، اہل سنت والجماعت نہ کہو، ول نہ آئے۔ میں نے کہا سن، کہاں کہاں سے ول نکالے گا؟ یاسین پڑھو آگے، ول قرآن، یاسین پڑھو، ول قرآن مجید، نکالو نا یہاں سے ول۔ یہ میں نے ایک دیا ہے، کئی ولوں میں آ جاؤ گے، اس لیے اہل سنت والجماعت یہ حضور نے دیا ہے۔ او ول نہیں جرا تو سریکی والا ول پاتی کھڑو دے۔ تو میرے دوستو، یہ نام ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے۔ سوال اٹھتا ہے اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت کا لفظی معنی سنت کے پابند، والجماعت کا لفظی معنی جماعت والے۔ کون سی جماعت مراد؟ کیا سنت کا معنی؟ اہل سنت کا معنی یہ ہے دین نبی سے لو، والجماعت کا معنی یہ ہے تشریح نبی کے صحابہ سے لو۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مولانا دین نبی سے لیں تو تشریح بھی نبی سے لے لیں، صحابی سے لینے کی ضرورت؟ یہ شاید آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ اہل سنت نبی والے، والجماعت صحابہ والے۔ اہل سنت دین نبی سے لو، والجماعت تشریح پیغمبر کے صحابہ سے لو۔ سوال اٹھتا ہے صحابہ کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا اسی لیے حضور فرمانے والے اور ہم فرمان کو صرف پڑھنے والے۔ اب پڑھنے والا، فرمانے والا، یہ جو رشتہ ہے
بڑی دور کا ہے، قریب کا رشتہ ڈھونڈیں گے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، وہ دیکھنے والا بتائے گا۔ ٹھیک ہے، توجہ رکھنا ذرا، مولانا یہ پکڑے، اب توجہ رکھنا، یہ مجھے دے۔ مولانا نے مجھے کیا دی ہے؟ بولیے کیا دی ہے؟ گھڑی۔ گرمیاں آ گئی ہیں، کولر میں پانی ٹھنڈا رکھ کے پیوں گا، بھئی کولر تو بڑا مہنگا ہے۔ اچھا پھر گھڑا لے لیتے ہیں، گھڑے کی بھی بڑی مہنگائی ہے، تو چھوٹی سی گھڑی لے لیتے ہیں۔ تو اب وہ گھڑی اور یہ گھڑی ایک ہے؟ بولیے۔ اسپیکر خراب ہے، توجہ، یہ یہاں کہوں یہ مراد ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا اگر اسمبلی میں کہہ دیں اسپیکر 2 نمبر ہے، وہاں کون ہوگا؟ وہاں اسپیکر اور مانا، لفظوں کا مطلب بدلا، نہیں سمجھے؟ ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ مولانا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، مولانا نے فتویٰ دیا جی ہاں ٹوٹتا ہے۔ ایک نے غصہ پیا، قسم کھائی، روزہ ٹوٹا؟ ابھی تو کہا کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، حضور لفظ بتانے والے، ہم پڑھنے والے، ہمیں لکھا ہوا ملا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ کھانا کون سا ہے؟ قسم کھانا یا روٹی کھانا؟ ہمیں لفظ ملا پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ پینا کون سا ہے؟ غصہ پینا یا پانی پینا؟ حضور بتانے والے، ہم پڑھنے والے، ہمیں لفظوں کا مطلب پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے اہل سنت کے بعد ہم والجماعت ہیں کہ صحابہ دیکھ کر ہمیں سمجھانے والے، اس لیے صحابہ سے تشریح لیں گے، اس لیے صحابہ سے تشریح لیں گے۔ بھی تشریح کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحابی تشریح دے گا تب جب حضور پاک نے فرمایا اگر صحابہ کو چھوڑیں دین ہمارے لیے بچتا ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت، دین نبی سے، تشریح صحابی سے ہو گیا۔ آگے یہ احناف کا چکر کیا ہے، یہ حنفی کا معاملہ کیا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیک، قرآن حضور پہ اترا، لکھا کس نے؟ حضور نے۔ وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ، حضور نے تو نہیں لکھا، کس نے لکھا؟ استاذ کے کام کو شاگرد نے پورا کیا، ایسا ہے؟ استاذ رسول اللہ اور شاگرد حزب اللہ، رسول اللہ کے کام کو حزب اللہ صحابہ نے پورا کیا۔ حضور پہ قرآن اترا، شاگرد صحابہ نے لکھ کے دیا۔ میں نے کہا سن، پیغمبر کی حدیثیں اور قرآن پیغمبر کے صحابہ نے سنائی، شاگرد ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کو بتائی۔ یہاں بھی شاگرد نے کام استاذ کا پورا کیا۔ شاگرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں کا امام ابو حنیفہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اکثر لوگ امام ابو حنیفہ کا نام تو جانتے ہیں لیکن مقام نہیں جانتے۔ میں ٹیکسلا میں تھا، کچھ دوست آ گئے ملنے، مجھے کہتے ہیں امام بخاری کی بات امام ابو حنیفہ مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج دنیا بخاری بخاری کر رہی ہے تو ہم بھی ابو حنیفہ کرتے۔ اچھا مجھے سمجھ آ گیا کہ ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، ان کے پاس دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ امام بخاری کی بات اگر امام حنیفہ مانتے تو اچھا ہوتا؟ کہتے ہاں اچھا ہوتا۔ میں نے کہا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اچھا ہوتا۔ پھر مجھے ہنسی آئے، ہنستے ہیں۔ میں نے کہا اسی لیے کہ تجھ چاچے کو پتہ ہی نہیں ہے کون کب پیدا ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا سنو، امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں، امام ابو حنیفہ فوت ہوئے ہیں 150 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ کے انتقال کی آدھی صدی بعد امام بخاری پیدا ہوا ہے۔ اچھا دھاڑ وہی اچھا ایویں گالے۔ میں کہا چاچا تو انجینئر دے گالیاں سن کے چیتا تلا ہلا کھڑو تے تو علماء کے پاس آتا۔ دین چاہیے تو علماء کے پاس آؤ، نقشہ بنوانا ہے تو انجینئر کے پاس جاؤ۔ بھئی میری تھلی ڈنگی ہے یا سدھی ہے مولانا؟ تھلی ڈنگی ہے، فرش ڈنگ ہے، اسٹرکچر دے ہوچا، نقشہ دے ہوچا تو انجینئر دے کول، علم سکھنا تو علماء دے کول۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے امام حنیفہ کے 50 سال بعد تقریباً امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، اور میں نے کہا تجھے یہ کس نے کہا کہ امام بخاری امام حنیفہ کے مخالف تھے؟ تو کس نے کہا؟ اوہ خدا کے بندے، میں اپنے اساتذہ کے خلاف بات کروں؟
حضرت مولانا اپنے اساتذہ کے خلاف بات کریں، علماء اساتذہ کے خلاف، لوگ کہیں گے شاگرد بدتمیز ہو گئے ہیں، اپنے بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن سے پڑھے ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے۔ اور نہ دیکھ تو میں 2 حوالے دیتا ہوں۔ امام بخاری شروع کرتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنصَارِي، یہ آخر تک جا رہا ہے۔ امام بخاری نے پہلا راوی حمیدی سے بخاری شروع کی ہے۔ بخاری کے استاذ حمیدی ہیں۔ حمیدی کا اصل نام عبداللہ بن زبیر المکی ہے۔ یہ شاگرد ہیں عبد الرزاق بن الحمام الصنعائی الیمنی کے، وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ وہ امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، شرح کرمانی کی 25ویں جلد میں ہے، فیہ لطائف، اس میں بڑی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، آخری باب لائے ہیں، باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم قولهم یوزن وقال مجاہد القصاص العدل بالرومیہ، اس کے نیچے باب لائے ہیں، حدیث شروع کی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں حضرت ابی ہریرہ سے، پیچھے 4 محدث لائے ہیں۔ پہلے کا نام احمد بن اشکاب ہے، دوسرے کا نام محمد بن فضیل ہے، تیسرے کا نام عمارة بن القعقاع ہے، چوتھے کا نام ابو زرعہ اصل نام حریم ہے۔ یہ چاروں کون ہیں؟ امام کرمانی حاشیہ کرمانی میں لکھتے ہیں اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے شہر کے محدث ہیں۔ امام بخاری شروع کرتا ہے امام حنیفہ کی عزت کرتا ہے، بخاری ختم کرتا ہے امام حنیفہ کی عزت کرتا ہے۔ تو کہتا ہے امام بخاری امام ابو حنیفہ کی بات مان لیتے، یہ امام بخاری کی بات امام حنیفہ مان لیتے، اور وہ تو ایک دوسرے کی ماننے والے تھے، تجھے مخالف بنا کر بتایا کس نے؟ سنا تو میں نے کہا ہم احناف ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نسبت کہاں سے آئی؟ صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے صحابہ کے فتوے لکھ کے ہمیں دیے ہیں۔ جب امام ابو حنیفہ نے لکھ کے دیے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مولانا وہ کون سے صحابہ ہیں جن سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے؟ کوئی 1 2 4 کے نام بتا دیں، دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لو۔ امام موفق نے مناقب موفق مکی میں لکھا ہے، محدث عبد الرشید نعمانی نے مکانۃ الامام ابی حنیفہ فی الحدیث میں لکھا ہے، امام ابو یوسف دمشقی صالحی نے عقود الجمات میں لکھا ہے، حضرت امام سیوطی نے تبییض الصحیفہ میں لکھا ہے، حضرت امام حسکیفی نے مسند الامام میں لکھا ہے، ملا حسن سملی نے تنسیق النظام میں لکھا ہے، امام خوارزمی نے جامع المسانید میں لکھا ہے۔ یہ تمامی کتب کا حوالہ خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ سے علم حدیث پڑھا ہے۔ پیغمبر کے صحابی انس بن مالک امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن حبیبہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن انیس امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی ابو امامہ باہلی امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت سدی بن عجلان امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت سہل بن سعد الساری الساعدی المدنی امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت واصلہ بن الاسقا امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کے صحابی حضرت بلال ابن حارث المزنی امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، پیغمبر کی صحابیہ حضرت عائشہ بنت حجرت امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امام ابو حنیفہ نے تو ان سے پڑھا ہے، ان سے سمجھا ہے، ان سے علم لیا ہے، اور امت کو یہ علوم لکھ کے دیے ہیں۔ ایک نے ہمیں کہا مولانا یہ کام صحابہ لکھ کے دے دیتے، امام ابو حنیفہ کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب تم حنفی اپنے امام ابو حنیفہ کو صحابہ سے بڑا سمجھتے ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ابو حنیفہ نے کر لیا؟ میں نے کہا تیری گندی سوچ پہ ایک بار پھر تف ہے خدا کے بندے۔ اگر تیری یہ بات مان لیں تو کوئی کہے گا قرآن کس نے لکھا؟ ہم کہیں گے صحابہ نے، تو وہ کہہ سکتا ہے پیغمبر لکھ کے دے دیتے، صحابہ نے لکھنا مانا ہے، تو پتہ چلا تم جو سنی ہو اپنے نبی کے صحابہ کو نبی سے اوپر سمجھتے ہو کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ صحابہ نے کر لیا۔
تو کیا جواب دے گا؟ میں نے کہا سن، تیرے پاس جواب نہیں ہے، اہل حق کے پاس جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کا کام اس کے شاگرد صحابہ نے پورا کیا، صحابہ کا کام ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے پورا کیا۔ یہ کون سی بات ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے ہمیں دین لکھ کے دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے دین اتارا ہے، قرآن کریم کہتا ہے حضور نے دین کی تکمیل کی ہے، قرآن کریم کہتا ہے صحابہ نے دین کو مضبوط کیا ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ پیغمبر کے صحابہ کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کو خلافت بھی ملے گی، ان کے زور میں دین مضبوط بھی ہوگا، دین کی تمکین بھی ہوگی۔ میں نے کہا تنزیل اتارا اللہ نے، تکمیل مکمل حضور نے کیا، تمکین مضبوط صحابہ نے کیا، تدوین امام ابو حنیفہ نے لکھ کے دیا۔ تو ہم ساری بات مانتے؟ اچھا سنیں، جب امام ابو حنیفہ نے لکھ کے دیا تو ہم اسی لیے خود کو حنفی کہتے ہیں۔ یہ حنفی کہنا یہ نہ سمجھیں کوئی امام ابو حنیفہ پیٹ سے دین بنا کے دے رہے ہیں۔ پانی اللہ کا ہے، نکالے نل کا تو کہتے ہیں نلکے کا پانی، حالانکہ کہو نا اللہ کا پانی۔ نکالے موٹر تو کہتے ہیں موٹر کا پانی، نکالے کنواں تو کنویں کا پانی، اترے بادل سے تو بادل کا پانی، پھول سے نچڑے تو شبنم کا پانی۔ بھئی پانی تو اللہ کا ہے، موٹر کا کیوں کہتے ہو، نلکے کا کیوں کہتے ہو، دریا کا کیوں کہتے ہو، نہر کا کیوں کہتے ہو، کنویں کا کیوں کہتے ہو، بادل کا کیوں کہتے ہو؟ کہیں گے پانی اللہ کا، جو نکال کے دے رہا نام اس کا لیتے ہیں۔ ایسے حدیث تو رسول اللہ کی ہے، حدیث بخاری کیوں کہتے ہو؟ حدیث تو رسول اللہ کی ہے۔ حدیث مسلم کیوں کہتے ہو؟ حدیث تو رسول اللہ کی ہے۔ حدیث ترمذی، حدیث ابن ماجہ، حدیث جو ہے نا کیا کہتے ہیں سنن ابن ماجہ، حدیث نسائی کیوں کہتے ہو؟ حدیث ترمذی کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں حدیثیں حضور کی ہیں، لکھی امام بخاری نے ہے تو حدیث بخاری، لکھی امام مسلم نے تو حدیث مسلم، لکھی امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام نسائی نے تو حدیث انہی کے نام سے معروف ہو گئی۔ میں نے کہا اسی طرح دین حضور پاک کا ہے، بتایا صحابہ نے ہے، لکھا امام ابو حنیفہ نے ہے تو فقہ حنفی کہتے ہیں۔ ڈھڈو نہیں لکھی کھڑوتا امام ابو حنیفہ۔ اور سنیں امام ابو حنیفہ نے لکھ کے دیا تو ہم خود کو حنفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سنو، تو قرآن پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کتنے طبقوں پر انعام کیا؟ توجہ رکھنا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ توجہ رکھنا، من النبیین اہل سنت والصدیقین والجماعت۔ امام ابو حنیفہ کو شہادت ملی ہے، والشہداء امام ابو حنیفہ کے احناف۔ امام ابو حنیفہ چاروں اماموں میں شہداء میں ہے۔ امام صاحب کو بادشاہ وقت نے ظلماً زہر پلائی تھی، امام صاحب کی شہادت کو دیکھنا ہو تفصیلاً تو امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کی مقام ابی حنیفہ دیکھ لینا، آپ کو مل جائے کہ امام صاحب پہ ظلم کتنا ہوا۔ تو شہداء کے راستے پہ چلیں، اشارہ ملا امام ابو حنیفہ بھی شہید، تھوڑا آگے چلیں۔ والصالحین، چوتھا طبقہ نیکوکاروں کا، اولیاء کا، پیاروں کا، صالحین کا۔ اور سنیں ہمارا دعویٰ ہے اس بر صغیر میں علماء دیوبند سے بڑھ کے کوئی اولیاء نہیں ہے۔ ہاں ہاں میں اولیاء کرام کا قائل ہوں، ولیوں کی ولایت مانتا ہوں، ان کی کرامات مانتا ہوں، اولیاء کی پاؤں کی جوتی کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، لیکن ہونا ولی چاہیے، ہونا ولی چاہیے۔ ولی کے نام پہ دکانداری نہیں، ولی کے نام پہ بزنس مینی نہیں، ولی کے نام پہ تجارت نہیں، ولی کے نام پہ معاملات نہیں، ولی کے نام پہ پیٹ گزاری نہیں، وکیلی کے نام پہ کارگزاری نہیں، ولی کے نام پہ اللہ رب العزت والی ولایت چاہیے۔ سنیں دیوبندیت سے بڑھ کے اس دھرتی پہ آپ مجھے ولی اللہ دکھا دیں۔ علماء دیوبند کو جتنی رب نے ولایت دی ہے، اللہ نے ولایت
پیغمبر کو دی، پیغمبر سے صحابہ کو ملی، صحابہ سے ان کی اولادوں کو ملی. پہلی دنیا میں دین اسلام کے اولیت میں پیغمبر کے صحابہ میں خلفائے راشدین نے دین کو چمکایا تھا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت حیدر رضی اللہ عنہم پیغمبر کے صحابہ دین کو چمکانے والے تھے. علماء دیوبند میں اللہ نے ان کی اولادوں سے دین کا کام لیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں مولانا قاری محمد طیب قاسمی آتے ہیں، مولانا احمد نانوتوی آتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی آتے ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نسلاً اولاد ہیں. حضرت عمر فاروق کی اولاد میں حضرت مولانا مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی اولاد میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی آتے ہیں. حضرت علی المرتضی کی اولاد میں شیخ العرب والعجب حضرت حسین احمد مدنی، حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری، حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی خاتم المحدثین اذہن الناس فی العالم حضرت سید انور شاہ کشمیری آتے ہیں. اس دور میں دین کو چمکانے والے خلفائے راشدین تھے. اس دور میں دین کو چمکانے والیاں ان کی اولاد کی نسلیں، ان کی اولاد کے چہرے، ان کی اولاد، ان کی ذوات، ان کی اشخاص، ان کا کردار، ان کا طبقہ ان کی اولاد ہے. اس دور میں خلفائے راشدین نے، اس دور میں ان نے دین کو چمکایا ہے. ہم نے اہل سنت کہا، دین نبی سے لی، والجماعت کہا، تشریع صحابی سے لی، احناف کہا، شہداء میں امام ابو حنیفہ کی قیادت مانی، اولیاء کہا تو دیوبند سے بڑھ کے اولیاء کوئی نہیں ہے. ہم نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پہ چلا جن پر انعام ہوا ہے. انعام میں چار ہیں، انعام میں چار ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، اولیاء کا راستہ. ہمارے تعارف میں بھی چار لفظ ہیں، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند. اہل سنت یہ من النبیین والجماعت، یہ جو ہے والصدیقین، اور احناف یہ والشہداء والصالحین سے علماء دیوبند. جہاں اور ہیں وہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے دیوبندیت پہ یہ چاروں ترتیبیں پوری ہے. میں بر صغیر کو سامنے رکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کانفرنس کا نام ہے سیرت محسن انسانیت، سیرت محسن اعظم، محسن اکبر، اکبریت محسن یہ ہے، اور حضور پاک کی انسانیت پہ احسان یہ ہے. حضور پاک کا سب سے بڑھ کے احسان یہ ہے، حضور پاک نے امت کو فقہا دیے ہیں، پیغمبر نے امت کو اولیاء دیے ہیں، پیغمبر نے امت کو رؤسا دیے ہیں، امت کو قیادت دی ہے. اسی لیے اگر چاہتے ہو ہم کامیاب ہو جائیں تو کامیاب بنو گے، جہنم سے بچو گے، دوزخ کی آگ سے بچو گے. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر لا تلیتا ولا دریتا. اس آیت و حدیث کو سامنے رکھ کے پتہ چلا یا دین کے ماہر بنو جنہیں فقہا کہتے ہیں، یا اعتماد کرنے والے بنو جنہیں مقلدین و متبعین کہتے ہیں. تیسرا راستہ نہیں ہے. یا اللہ دین کے ماہر کو عذاب سے بچاتا ہے، یا ماہر پر اعتماد والے کو عذاب سے بچاتا ہے، یا ہم ماہر بنیں گے یا ماہر پہ اعتماد کریں گے. تیسری چیز نہیں ہے، یا ڈرائیور ہے یا سواری ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. یا امام ہے یا مقتدی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. یا رعایا ہے یا حکمران ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے، اے لوگوں کوئی وہ بھی ہوگا جو کبھی امام سے لڑے گا، کبھی مقتدی سے لڑے گا. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نمازی نہیں،
फसादी होता है, कहा कोई वो भी होता है जो कभी हुक्मरान से लड़ेगा, कभी रियाया से लड़ेगा। वो कौन होता है? वो बागी होता है। कहा इसी तरह यहां भी या दीन के माहिर है या दीन पे एतमाद करने वाला, माहिर पे एतमाद करने वाला है। तो जो बंदा न दीन का माहिर हो न एतमाद करे वो दीन का फसादी है। बस अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। तो हमने फसादी नहीं बनना, हमने क्या बनना है? दीनदार बनना है। दीनदार तब बनेंगे या खुद अपने अंदर पावर हो या पावर वाले पे एतमाद हो। ये जो हम कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं अच्छा हम चेक करेंगे इनमें कितनी दीन की महारत है फिर मानेंगे। जुमला तो बड़ा प्यारा है, लेकिन दिल आधे बंदा खल्ला लहा के काम पूरा करे। आप कहेंगे कैसे? आप जहाज पे बैठे, भाई मैंने सऊदीया जाना है, बोर्डिंग कार्ड इशू है जी, इशूड है, ओके, वैक्सीनेटेड है जी, वैक्सीनेटेड हूँ, जो आजकल चल रहा है। बैठ गया जहाज में, भाई कब उड़ेगा, कौन है चलाने वाला? वहाँ तो पायलट नहीं दिखता ना, आमतौर पे फ्लाइट में पायलट नहीं दिखता, बिजनेस क्लास वाले को भी नहीं दिखता। तो पायलट का तो अलग है, अलहदा आगे रूम है, मुझे ड्राइवर दिखाओ, पायलट दिखाओ। गंग क्यों? मैं चेक करूँगा, इसको जहाज चलाना आता है तो फिर बैठूंगा, वरना नहीं बैठता। उन्हें खल्ला लहा के ना उठाए जी हाँ, मैं चेक करूँगा। तुझे आज जहाज चेक करने वाले के लिए चेक किए बगैर उसकी शोहरत पे एतमाद करके तू अपनी जान हवाले कर देता है। डॉक्टर के पास जाता है, कभी उसकी संदेह नहीं देखता। ऑपरेशन कराने से पहले उसके सर्टिफिकेट और एक और सर्टिफिकेट होती है, उसे कहते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो नहीं देखता तू, और तू उससे ऑपरेट करवा लेता है। तू इंजेक्शन पे तहकीक कर, इंशाल्लाह उस मर्ज से तू मर जाएगा, तेरी तहकीक पूरी नहीं होगी। तो तू या तो एतमाद कर, या डॉक्टर बन, या सवारी बन, या पायलट बन। तो भाई यहां भी या मुकल्लद बन या फकीह बन, तीसरी जगह नहीं है। यहां भी एतमाद करने वाली, मैं चेक करूंगा। और चेक माहिर को माहिर करता है, फत्तू डितू गामा नहीं करेंदा। मतलब कोई फत्तू उठी खड़ोवे, डितू उठी खड़ोवे, गामा उठी खड़ोवे। अजी मैं मौली साहब को चेक करे, साढ़े कई को कुरान आंदा है तो असा तरावियां पढ़ावन डेसू। वो मौलवी थे, वो मसीह तला जरा उन्हें करना है ना, वो याद रखे थी। तो भाई माहिर पर एतमाद दुनिया के हर मामले में, हर मामले में। एक बंदे ने मुझे कहा दुनिया में तो हम एतमाद करते हैं, दीन के मामले में नहीं करते। मैंने कहा अच्छा, बाजमात नमाज पढ़ते हो? कहते जी हाँ। मैंने कहा अगर इमाम ने तेरे सामने वुजू न किया हो तो तू उसके वुजू को चेक करेगा? तो क्या मेरे सामने वुजू कर जमात पढ़ूंगा? दीन का मामला है ना। चलो दुनिया में नहीं वे करें, दीन में चेक करें देवे। और अगर चेक करना पड़ गया तो चलो इमाम तेरे सामने वुजू तो कर लेगा, लेकिन अगर इमाम को गुस्ल करना पड़ा तो थोड़ा मैं अगू तो भी वन सकता, लेकिन मसीद 40 दीवारा वाली तरतीब दे उत्ते भी नमाज नहीं थी। ठीक है ना, मौलवी सारी तरतीब बताएंगे भाई मामले में क्या सफाई चाहिए 40 दिन की। ठीक है, तो चेक करेगा फिर एक एक चीज़ें। तुझे किसने कहा? तूने एतमाद कर लिया तो यहाँ दीन के मसले पे एतमाद, दिन में 5 मरतबा करके नमाज पढ़ लेता है तो दीन के फतवा मानने में एतबार कर देता है। को केड़ी मौत पौंदी है? दीन के फतवे पर एतमाद करते कौन सी मौत पड़ती है? ये सिर्फ और सिर्फ शैतानियत है, नफसानियत है, हैवानियत है, बेवकूफ़ीपन है, स्टूपिड मैन है। दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो या खुद साहिब अकल होता या अकल वाले की बात को मानता। तीसरा रास्ता नहीं है भाई, तीसरा रास्ता नहीं है। तो मैंने इसीलिए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें खुश खुरम रखे, दीन के मुताबिक अमल पे अल्लाह पाक हमें अमल पैरा बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना सवाल है कि दौर हाज़िर में ईद मिलादुन्नबी का उन्वान बांधना कैसा है, और ईद मिलादुन्नबी और मिलादुन्नबी के उन्वान में फ़र्क? मेरे भाइयों, इस्लाम में ईदें कुल 2 हैं, तो हम उन 2 ईदों को तस्लीम करते हैं और उन 2 ईदों को मानते हैं। न इस्लाम में तीसरी ईद है, न उसके अहकाम लिखे हुए हैं, न हम तीसरी ईद को मानते हैं। हनफी लोग रफ़ा-ए-दैन के लिए सबसे पहले कुरान की आयत क़द अफ़लहल मुमिनून पेश करते हैं, और ख़ाशिन की तफसीर में इब्न अब्बास से, हालांकि मौलाना तक़ी उस्मानी ने फ़तावा उस्मानी में इस तफसीर का रद्द फरमाया। मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरक़ात, तो हम ख़ुद रफ़ा-ए-दैन नहीं करते। आपको वो नज़र नहीं आता, इनका फ़तावा नज़र आता है। इल्मी तौर पे एक बात में हो कि ये दलील मजबूत है, ये कमज़ोर है, इतनी सी बात है। उसमें कई दलाइल हैं तर्क रफ़ा-ए-दैन के, उनमें एक दलील पर मुफ्ती साहब ने कहा ये पेश ना करो, ये पेश करो।
تو آپ نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ مفتی صاحب رفع دین کے حق میں ہیں؟ سبحان اللہ، چاچے تو ان کی کتاب اٹھا کے بیٹھے، ان کے عمل کو چھوڑ بیٹھے. بھئی یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے. مفتی ارشاد صاحب بیٹھے اور میں بیٹھے، میں کہتا ہوں مفتی صاحب یہ روایت پیش کریں، مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ پیش کریں. اس کا کیا معنی؟ ہم رفع دین کے قائل ہو گئے. بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں یہ پیش کریں یہ پیش کریں، یہ نہ ہو یہ ہو، دلائل تو کئی ہیں. پولیس والے بیٹھ کے کہتے ہیں یار یہ گن چلے گی یہ نہیں چلے گی، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ ڈر گئے ہیں. تھوڑا عقل کر کے بندہ سوال کرے. سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، حالانکہ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبردست. میرے دوستو 30 پارے تو حافظ کی ترتیب کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اصل جو امت کا اجماع ہے وہ 114 صورتوں پہ ہے جو حدیث پاک میں ہے. اگر سورۃ فاتحہ کو نکال دیں پیچھے 113 سنتیں بنتی ہیں، اسی لیے سورۃ فاتحہ قرآن ہے کیونکہ 114ویں سورت ہے. ٹھیک ہے. آپ حنفی لوگ بخاری شریف کی حدیث جس میں رفع دین کا ذکر ہے یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں. نماز میں جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے؟ کون سی نماز میں آپ ہمیشہ کرتے ہیں؟ سوال پورا کریں. نمبر 1، ہم صحیح بخاری کی حدیث کا رد نہیں کرتے. اللہ معاف فرمائے کوئی حدیث کا رد کرے. حدیث کا کوئی رد کرے گا یار؟ سادے بندے ہوئے خدا کے بندے. ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو مانتے کہ بالکل رفع الیدین تھا، لیکن یہی صحابی بتا رہے ہیں کہ شروع زمانے کا ہے. اسی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث صفحہ 103 پہ موجود ہے، وہ بھی تو دیکھ لو. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز حضور پاک کی پڑھ کے دکھائی، اس میں کوئی رفع دین کا ذکر نہیں ہے. تمہیں پرانے زمانے والی بخاری کی روایت نظر آتی ہے، اور پھر جو حضور کے بعد جو عمل جاری رہا آخر وقت تک وہ بخاری کی روایت نہیں دکھتی ہے. بخاری سچی تو دونوں جگہ، نہیں سچی تو پھر ایک جگہ سچی ایک جگہ جھوٹی کیوں ہے؟ تو حدیث بخاری دوسری بھی ہے. اور اگر بخاری شریف سچی کتاب ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ، کہ صحابہ ٹوپیاں یا پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، سر ننگے نہیں پڑھتے تھے. تجھے ادھر بخاری بھول گئی؟ اگر بخاری سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کلام المیت وہو علی الجنازہ، کہ مردہ سنتا بھی ہے مردہ بولتا بھی ہے. تو مردے کے سما کا انکاری ہے. اگر بخاری شریف سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری میں موجود ہے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر علیہ السلام پر دوسری موت نہیں آئے گی، پیغمبر قبر پہ زندہ رہیں گے. اس کی تشریح بخاری جلد اول صفحہ 517 پہ تشریحاً حاشیے میں موجود ہے. بخاری سچی ہے تو ادھر سچی نہیں ہے. امام بخاری کی بخاری اگر سچی ہے اور تو بخاری شریف کا ٹھیکیدار بنتا ہے تو کتاب الصلاۃ میں، کتاب الطلاق میں امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب من اجاز الطلاق الثلاث، کہ 3 طلاقیں دو تو 3 ہوتی ہیں، اور اہل علم کا دلائل پیش کرتے ہیں. تو ادھر صحیح بخاری تو میں نظر نہیں آتی. یار تھوڑا گزارا، صحیح بخاری سچی ہے تو ہر جگہ سچی ہے، تو صحیح بخاری میں پوری باتیں ہماری بھی ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی. کھول خانی دیوبندی نہیں کرتے، اجتماع دعا اعلان بندوبست کرتے ہیں، شریعت کی اجازت ہے. بابا کھول خانی نہ حضور نے کی ہے، نہ صحابہ نے کی ہے، نہ امام حنیفہ نے کی ہے، نہ اولیاء نے کی ہے، ہم نہیں کرتے. باقی اجتماعی دعا نماز کے بعد اس کا ثبوت ہے، آپ تھوڑا گزارا فرمائیں، اس کو ثبوت اپنی جگہ موجود ہے. آپ کو حدیثوں کے ثبوت نہ ملیں تو محدث مولانا اپنا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی معارف السنن، اس کی جلد نمبر 3 دیکھ لو، تفصیل سے 3 صفحوں میں انہوں نے روایات درج کر دی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، امام بخاری نے وجوب القراءت پر پیش کی ہے. آپ اس لوگ کو واجب کیوں نہیں کہتے مقتدی؟ جی بالکل ٹھیک ہے، امام بخاری مجتہد ہے، امام بخاری مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد ہے، واجب ہے. اور ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، سورۃ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو چپ رہو. تو ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور تیرے پاس امام بخاری کا اجتہاد ہے. اب بتا، مجتہد کو ماننے والا تو بیٹھا ہے اور قرآن کو چھوڑنے والا تو بیٹھا ہے. ہمیں تو قرآن سناتا تھا، ادھر آپ کو قرآن کریم کیوں بھول گیا؟ امام بخاری تو مجتہد ہے، مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو حدیث میں اس کو اجر پھر بھی ملتا ہے. تو اپنا بتا تیرا کیا بنے گا؟ تو بھائی ہم امام بخاری کو معجور سمجھتے ہیں، یہ ان کا اجتہاد ہے. ان کے اجتہاد کے مقابلے میں ان کے استاذ کے استاذ کے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، ان نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا ہے، وہ مانتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ہمارے پاس اس مسئلے پر اللہ کا قرآن ہے. میں بہت حیران ہوں کہ قرات خلف الامام پہ میرے اہل حدیث بھائی حدیث تو اٹھاتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی پہلے اللہ کا قرآن یا پہلے حدیث؟ ہم حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے منکر پر اللہ کی لعنت، لیکن پہلا نمبر کس کا ہے؟
اللہ کے قرآن کا ہے. آپ قرات خلف الامام پہ قرآن کیوں نہیں پیش کرتے؟ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو. سیاستہ کے علاوہ کوئی اور حدیث کی کتاب جس نے سب کو صحیح کہا ہو، بخاری شریف اصح الکتب، تو ٹھیک ہے بھائی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد خیر القرون، خیر قرون کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری ہے، اور خیر القرون سے پہلے امام مالک کی کتابیں ہیں، امام بخاری کے اساتذہ کی کتابیں ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی کتابیں وہ اس سے پہلے کی ہیں. وہ اصح الکتب اس زمانے کی ہیں، یہ اصح الکتب بعد کے زمانے کی ہیں. اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حنیفہ کس کے مقلد تھے، کس کی تقلید کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ خود امام تھے. اور تمہارا جو امام آگے نماز پڑھاتا ہے سارے کہیں گے کہ ہم تو با جماعت نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا امام ہے، اور کوئی کہے گا تمہارا امام بے جماعت نماز پڑھتا ہے کہ اس کا امام کوئی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے امام اسی لیے امام ہے کہ پیچھے مقتدی ہے. تو امام ابو حنیفہ کسی کے مقلد نہیں ہے، وہ خود امام ہے. تقلید کا لفظ قرآن سے ثابت کرو ورنہ نہیں مانتے. توحید کا لفظ قرآن سے ثابت کرو ورنہ چھوڑ دو. توحید کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے. قل هو اللہ احد، تقلید توحید کی مطلب کی آیت موجود ہے، لفظ نہیں ہے. اسی طرح لیتفقہوا فی الدین، اسی طرح واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ سجدہ آیت نمبر 15، سورۃ لقمان آیت نمبر 15. تو تقلید کا مطلب بھی قرآن میں ہے. جیسے توحید کا مطلب قرآن میں ہے، لفظ نہیں ہے، توحید مانی. تقلید کا مطلب قرآن میں ہے، لفظ نہیں ہے، مطلب مانا. تو پھر ادھر آپ کو مطلب ماننے میں کیا حرج ہے؟ کل کوئی کہہ دے ابو بکر کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، پھر چھوڑ دو گے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ابو بکر کا مطلب بھی تو ہے نا. وسیجنبھا الاتقی، اس کا مطلب بھی تو موجود ہے نا. تقلید کا لفظ قلادہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پٹا. تو یہ جانور کے گلے میں، انسان کے گلے میں نہیں. میرے بھائی تو آدھا معنی کرتا ہے. صحیح بخاری میں دونوں معنی موجود ہیں. صحیح بخاری میں تقلید کا ایک معنی ہے پٹا جب جانور کا ذکر آیا، اور ایک معنی ہے ہار جب اما عائشہ کا ذکر آیا. تو بخاری پڑھنا. صحیح بخاری میں انسانوں کے لیے ہار کا معنی، جانوروں کے لیے پٹے کا معنی. انسانوں کو انسانوں والا معنی پسند، جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند. اپنی اپنی نظر، اپنی اپنی. بھائی گلے میں انسان کے ہو تو ہار ہوتا ہے نا، نہیں سمجھے؟ جانور کے ہو تو پھٹا ہوتا ہے. ایسا کو گاہ من تو کو ڈس دیں. جی ہاں، حنفی نسبت اعلیٰ ہے یا محمدی نسبت؟ تو آپ لوگ خود کو محمدی نسبت کیوں نہیں کہتے؟ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت حضور سے اعلیٰ ہے. اور خدا کے بندے، پھر خود کو محمدی کہو، پاکستانی نہیں کہو. پھر خود کو محمدی کہو، پنجابی نہیں کہو. پھر خود کو محمدی کہو، سرائکی نہیں کہو. کیوں کہتے ہو؟ سرائکی نسبت قوم کی پہچان، پنجابی نسبت صوبے کی پہچان، پاکستانی نسبت ملک کی پہچان. تو اس طرح حنفی نسبت صحابہ کے شاگرد ابو حنیفہ کی پہچان، محمدی نسبت حضور کی رسالت والی پہچان. دونوں مانیں گے، پوری کی پوری مانیں گے نا بھائی. تو ہم آدھی والی آدھی بات نہیں ہوتی، پوری بات مانیں. حنفی لوگ کہتے ہیں رفع دین کا مسئلہ چاروں اماموں میں اولا غیر اولا کا ہے، جبکہ امام حنیفہ نے رکوع والے کو مکروہ لکھا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس مکروہ سے مراد کراہت والا ہے. تو ایسا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. ائمہ اربعہ میں اولا غیر اولا والا ہے، اور غیر ائمہ جو ہیں وہ امام نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ ڈرامے بازی کرے تو اولا اولا والی بات نہیں بنے گی. وہاں جو ہے نا وہ جائز ناجائز کا مسئلہ آ جائے گا. ائمہ اربعہ میں جو بات چلا رہے ہیں نا آپ باقی ائمہ کی، وہ رفع دین کو مستحب سمجھتے ہیں کہ سنت مستحبہ ہے، کرو نماز ہوگی، نہ کرو بھی نماز ہوگی. اسی لیے ہم حج کے اوپر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اہل حق ہیں. ان کے پیچھے ہم ایک رکعت نہیں پڑھتے. کیوں؟ انہاں اپنے ڈیڈی جو فتویٰ کڈھا ہوا ہے، انہوں نے پیٹ سے نکالا ہوا ہے کہ رفع دین سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ بات ائمہ اربعہ نہیں کہتے، اسی لیے ان کا حق ہے اور تمہارا حق نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کے درمیان درجہ بندی نہ کرو، تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر کا رتبہ برابر ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود حضرت ابو بکر کو نماز میں آگے کر کے فرمایا تھا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر ان یؤمهم غیرہ، کہ جس قوم میں لوگ نمازی ہوں اور ابو بکر بیٹھا ہو تو کوئی اور نماز پڑھائے. نماز کیسے ہوگی؟ ابو بکر امامت کرے گا. اور 2.5 سال حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو حضرت علی کا درجہ بہت بڑا، لیکن ابو بکر علی کا بھی امام ہے. ٹھیک ہے، پوری بات مانیں.
راستے میں میت کو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک درود سنتے ہیں، بات نہیں سنتے، اس کا جواب بتائیے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے قریب جو سلام پڑے گا میں خود سنوں گا، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ اٹھائیے جلاء الافہام کا صفحہ 92 جدہ سعودیہ سے چھپی ہے، اور اس کی حدیث پاک موجود ہے، اس میں کوئی سدی صغیر راوی موجود نہیں، امام ابو شیخ کی صحیح روایت ہے۔ تو سنتے ہیں، جتنی بات کہی ہے اتنی ہم مانتے ہیں، جو نہیں کہی ہم اپنی طرف سے بڑھاتے نہیں ہیں۔ بدتی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جی بالکل، امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ کسی اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اپنے امام کو خالصتاً سنت کا پابند امام دیکھ کر نماز پڑھا کریں۔ ہو جائے تو دوبارہ پڑھ لیں۔ ایک بندے کو یاد نہ آئے کہ میں نے وضو سے نماز نہیں پڑھی تو دوبارہ وضو کر کے نہیں پڑھے گا؟ تو انہی مثال ہی میں تو بغیر وضو دے الچٹو ملن ڈگر پڑھیے۔